اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 116 کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کر رہی ہوں، توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اپنا درس پیش کر رہی ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے ہاں بچاؤ، یہ اس میری آیت کا عنوان کچھ ایسے دیتے ہیں کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو ان کے مال ہرگز کام نہ آئیں گے، اموالہم یعنی ان کو ان کے مال ہرگز کام نہ آئیں گے، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد اللہ کے آگے، من اللہ یعنی نہ ان کی اولاد اللہ کے آگے شیئن کچھ کام آئے گی، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ اصحاب دوزخ ہیں، یعنی دوزخ میں رہنے والے ہیں، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ناظرین، ان آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ نیکوکاروں کا ذکر کرنے کے بعد کافروں کا بیان شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ صرف ایمان ہی ایک ایسی شے ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گی۔ دنیا کی چیزیں مثلاً مال، دولت، اولاد اور خاندان انسان کے کسی کام نہیں آئے گا، ان کی خاطر اپنی آخرت نہیں بگاڑنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ چیزیں پہلے بھی بیان کی جا چکی ہیں۔ انسان کے کفر اور انکار کی طرف راغب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مال، زر، زمین اور جائیداد اور اولاد کے بلاوے میں آ جاتا ہے۔ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور انہیں بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ ان کی الفت میں آ کر نیک اور بد میں تمیز کرنا بھول جاتا ہے۔ وہ بسا اوقات دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف اور نیکی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مال و زر کے ڈھیر، بیٹے اور رشتہ دار ہر جگہ اس کے کام آئیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کی ہر امت کو ٹال دیں گے۔ اور نادان انسان یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تمام چیزیں فانی ہیں، ان کی زندگی صرف چند روزے کے لیے ہے، یعنی چند روز کے لیے ہے۔ یہ سب بالکل ادنا اور بے حقیقت چیزیں ہیں، اس کے کسی بھی کام نہیں آئیں گی۔ اصلی چیز ایمان کی دولت ہے جو پائیدار اور ابدی ہے۔ تو ناظرین، جس کے باعث انسان دنیا میں بھی عزت و وقار حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی اور کامیابی چاہتا ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہیں اپنی دولت پر گھمنڈ ہے، جو اپنی اولاد کی کثرت پر اتراتے ہیں اور اپنی جائیداد اور کارخانوں پر فخر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اپنا دین، ایمان انہی کو سمجھتے ہیں اور اس غرور میں آ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں، نیکی اور سادہ انسانوں پر ہنستے ہیں۔ ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے، جس کی آگ میں یہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ گویا انسان کی کامیابی اور ناکامی اور آخرت کا عذاب
ثواب اور اعمال کے مطابق ہوگا۔ میزان عدل میں یہ اعمال تو لے جائیں گے، نام اور خاندان کا نام نہ آئے گا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے کفار کا اتفاق، انفاق اور مال، تو یہ آیت ہے، آیت نمبر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 117، ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی، ملاحظہ فرمائیے۔ یعنی مثل ما ينفقون فی هذه الدنیا، هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، کمثل ریح فیہا سر اصابت، جیسے ایک ہوا کے اس میں پالا ہو، یعنی سردی کا موسم ہو اور تیز ہوا ہو، سر اصابت یعنی ان میں پالا ہو یعنی سردی ہو، اور اس میں اس قوم کی کھیتی کو جا لگے، ہر سا قوم ظلموا انفسہم، اور وہ اس قوم کی کھیتی یعنی اس کے کھیت باغ اور فصلیں ہوں اور وہ ان کو خراب کر دے، یعنی جا لگے، ظلموا انفسہم فاہلکتہ، اور جنہوں نے اپنے حق میں برا کیا تھا پھر اسے، وما ظلمہم اللہ، اور پھر اسے نابود کر گئی، اور اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا بلکہ ولیکن انفسہم یظلمون، یہ اس سبب سے ہوا کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے اوپر ظلم خود کرتے تھے، یعنی وہ منافق اور کفار تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس کے اصولوں کے مطابق دنیاوی زندگی نہیں گزارتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کچھ ایسے بیان فرمائی ہے۔ اس کی تشریح آیات کی ایسے ہے کہ اس آیت میں کافروں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی مال و دولت دنیا میں خرچ کریں، آخرت میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، یعنی کفار لوگوں کی نیکی، سخاوت اور بھلائی، یعنی وہ ذہن سے جب اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی بتائی دی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے، اس کے پیغمبروں کو نہیں مانتے، تو ان کا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، مال دولت خرچ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ہر عمل بے جان اور بے سرور مردہ ہے، لہذا اس کی جزا بھی فنا ہو جانے والی ہوگی، اور اسی دنیا میں اسے جو کچھ ملنا ہے وہ مل جائے گا۔ عمل کی دائمی حفاظت کرنے والی چیز ایمان ہے، اس کے بغیر عمل کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک باغ لگایا، یعنی سردی سے بچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا، چند روز اس کی سرسبزی اور شادابی دیکھ کر خوش ہوتا رہا اور لمبی چوڑی امیدیں باندھتا رہا، یکایک سرد ہوا چلی، اس کا سارا لہلاتا باغ اور کھیتیاں دیکھتے دیکھتے ٹھٹھر کر رہ گئی، وہ شخص اپنی تباہی اور بربادی پر ہاتھ ملتا رہ گیا، نہ اس کی کوئی امید پوری ہوئی اور نہ وہ ضرورت کے وقت اس کی پیداوار سے کوئی فائدہ اٹھا سکا۔ یہ بربادی اس کے ظلم اور شرارت کی سزا تھی، اس لیے اس مصیبت پر اسے آخرت میں کوئی اجر نہ مل سکے گا۔ کمثل ریحا یعنی ہوا کی مثال کفار کے دان اور خیرات کرنے کو ایسی ہوا کے جھونکوں سے تعبیر کیا گیا ہے جس میں پالا ہو یعنی سردی ہو، یعنی وہ ہوا مسرت اور شادمانی کی جگہ تکلیف اور بربادی کا سبب ہوتی ہیں۔ بظاہر انسان اس سے اچھی امیدیں باندھتا ہو، لیکن حقیقت میں اس کا نتیجہ اس کے برعکس نکلتا ہے۔ اللہ کے منکر اپنے خیال کے مطابق نیکی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں روپیہ خرچ کرتے ہیں، روپیہ صرف کرتے ہیں، دیکھنے والا بظاہر اس سے اچھے نتائج کی توقع کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب دنیا میں کوئی ایسی سرکش اور باغی کی بڑی سے بڑی خدمات ہے، یعنی باغی کی بڑی سے بڑی خدمات ہے، بغاوت کے جرم کی سزا سے نہیں بچا سکیں گی،
اور تم احکم الحاکمین کے دربار میں منکرین حق کیسے سزا سے بچ سکتے ہیں؟ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 118 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کر رہی ہوں۔ یا ایھا الذین، اس کو عنوان کچھ بیگانے رازدار دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ، اے ایمان والو کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ اپنوں کے سوا، من دونکم، وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے، لا یعلونکم خیالا، وہ تمہاری خرابی میں کمی نہیں کرتے اور ان کی خوشی ہے، ودو ما انتم، اور ان کی خوشی ہے کہ تم تکلیف میں ہو، قد بدت البغضاء من، دشمنی نگلنی پڑتی ہے، یعنی دشمنی تکلیف میں رہو اور وہ آپ کے دشمن ہی بن رہتے ہیں۔ وہ یہاں یہودیوں کی مثال دی گئی ہے، اور وہ دل میں دشمنی رکھتے ہیں اور کبھی نہ کبھی وہ دشمنی زبان پر آ جاتی ہے۔ والبغضاء من افواہہم، اور ان کی زبان سے، وما تخفی صدورہم، اور جو کچھ ان کے جی میں ہے، جی میں چھپا ہوا ہے، اکبر، وہ قد بینا لکم الآیات، اس سے بہت زیادہ ہے، ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہیں پتے بتا دیے ہیں، اگر تمہیں عقل ہو تو تم سمجھ رکھو گے۔ تعقلون یعنی علم، عقل رکھنا یعنی ان سے پرہیز کرنا۔ تو ناظرین، ان آیت کی تفسیر جیسے ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں یہود اور منافقین دونوں جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے گروہ کے بارے میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اسلام سے قبل جن مسلمانوں کے یہودیوں سے ہمسائیگی کی بنا پر دوستانہ تعلقات تھے، وہ اسلام کے بعد بھی بدستور قائم رہے۔ ان کی دوستی پر اعتماد کر کے انہیں مسلمان بعض راز کی باتیں جو ہوتی تھی اپنا باہم مشورہ، وہ مشورے بھی بتا دیتے تھے۔ منافقین کے بارے میں روایت ہے، یہ ہے کہ مسلمان عام طور پر انہیں مسلمان سمجھ کر ان سے پوری احتیاط نہ کرتے اور اپنی خفیہ باتیں ان کو بتا دیتے، اس طرح ان سے سخت نقصان کا اندیشہ رہتا۔ تو ناظرین، یہاں پہ مسلمانوں کو یہود اور منافقین کی شر سے بچانے کے لیے یہاں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سوا کسی اور کو اپنا دوست یا رازدار نہ بنائے، کیونکہ یہودی ہو یا عیسائی، منافقین ہو یا مشرکین، کوئی جماعت مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں کرتی، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، دینی اور دنیاوی خرابیوں میں مبتلا رہے، یعنی ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ مسلمان ہمیشہ جو ہے تکلیفیں اٹھاتا رہے اور خرابیوں میں مبتلا رہے۔ ان کی خوشی اس میں ہے کہ مسلمان تکلیف اور مصیبت میں ہی رہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دشمنی اور بغض ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، کبھی عداوت اور غصے کے جذبات سے مغلوب ہو کر ان کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو ان کے گہری دشمنی کا صاف بتا دیتی ہیں، یعنی ان سے معلوم ہو جاتا ہے ان کے بولنے کے انداز سے، مارے دشمنی اور حسد کے ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی، یعنی بے قابو ہو جاتی ہے۔ بس ایک دانشمند آدمی کو چاہیے کہ ایسے بدزن دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کے ذریعے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے، مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اپنے دشمن یہودی اور عیسائیوں سے پرہیز کریں اور انہیں اپنی راز کی باتیں نہ بتائیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 119 کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں، ذرا غور فرمائیں اور توجہ سے سنیں۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، سن لو تم لوگ ان کے دوست ہو حالانکہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم سب کتابوں پر
کو مانتے ہو، سب کتابوں پر یقین رکھتے ہو اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق سمجھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمْ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں، یعنی علیکم الانامل من الغیظ، تو غصے سے وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، تو کہہ تم اپنے غصہ میں مرد۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہے، یعنی تمہیں معلوم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کی باتوں کا خوب علم ہے۔ تو ناظرین، ان آیات کی تشریح کچھ ایسے ہے، تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم تو اہل کتاب کی دوستی کا دم بھرتے ہو، لیکن وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہاری جڑیں کاٹتے ہیں، جڑیں کاٹنے والے دشمن ہیں۔ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، خواہ وہ کسی قوم کی ہو اور کسی زمانے میں کسی پیغمبر پر نازل ہوئی ہو۔ اس کے برخلاف یہ لوگ تمہاری کتاب اور پیغمبر کو نہیں مانتے، خود اپنی کتابوں پر بھی ان کا ایمان صحیح نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تم سے محبت کرتے اور تم ان سے بیزاری ظاہر کرتے، لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ جس طرح عام منافقین زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی آمنا، یعنی ہم مسلمان ہیں، کہہ دیا۔ یہ کہہ کر یہ مطلب ایسا لینا شروع کر دیا کہ ہم اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو ناظرین، اس پردہ میں وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا بغض اس بات سے ظاہر ہے کہ اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی باہمی الفت دیکھ کر جلتے مرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں کر سکتے تو غیظ و غضب میں آ کر دانت پیسنے لگتے ہیں اور اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کی اس دشمنی سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور نہ ہی پہنچے گا۔ اہل کتاب غصہ کھا کر مرتے رہیں گے اور ان کی آرزویں پوری نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی خفیہ شرارتوں سے آگاہ کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے اور خدا کے دشمنوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 120 جس کا ترجمہ بھی تفسیر پیش کروں گی، غور کیجئے، توجہ فرمائیں۔ یعنی ان تمسسکم حسنات تسوئیہم، اگر تمہیں کچھ بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَاتٌ، اور اگر تم پر کوئی برائی پہنچے، یفرحوا بہا، تو ان سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم، اگر صبر کرو اور بچتے رہو، یعنی وہ تمہیں اگر بھلائی ملتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، تم پر کوئی برائی پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اگر صبر کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر صبر کرو اور بچتے رہو، وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ، اور بچتے رہو تو ان کے فریب سے تمہارا کچھ نہ بگڑے گا، یعنی لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یعنی ان کے فریب سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو وہ کرتے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے، یعنی اللہ سب جانتا ہے اور اللہ ہی مسلمانوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ مسلمانوں نے اہل کتاب کی دشمنی اس بات سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور مسلمانوں کا اتحاد دشمنوں پر، مسلمانوں کا غلبہ اور فلاح و کامرانی دیکھ کر حسد کرتے ہیں، حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اس قسم کی کمینہ قوم سے بھلا ہمدردی اور خیر خواہی کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین، اہل کتاب کا یہ رویہ
اسلام کے صرف ابتدائی دور میں نہ تھا، آج تک مسلمانوں سے ان کا سلوک یہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنی کسی مصلحت کی بنا پر کچھ وقت کے لیے وہ دشمنی سے باز آ جائیں۔ اہل کتاب سے دوستی رکھنے کی ممانعت پر بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال گزرنے کا امکان تھا کہ جب وہ ان سے دوستانہ تعلقات نہ رکھیں گے تو وہ شاید ان کے خلاف اور سازشیں کریں گے اور پہلے سے بڑھ چڑھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس خدشے کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، صبر و استقلال رکھو، اور ان کا کوئی داؤ اور کوئی سازش اور کوئی تدبیر تم پر کارگر نہ ہوگی۔ وہ جو فریب کاریاں کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے، ان کو غیر سے نابود کر کے رکھ دے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، قرآن پاک کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں اور ان کی قدرت اور اطاعت پر بھروسہ رکھیں اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام عقائد کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں، باہمی اتحاد یکانگت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ باہمی اتحاد اور یکانگت میں کوئی کسر نہ رکھیں اور ذاتی طور پر بھی راست بازی پر جمے رہیں۔ انہیں کافر، ماندین اور یہود انصاری کی سازشوں اور مخالفتوں کا کوئی ڈر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ آج بھی جب کہ کفار اور منکرین مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث بنے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے ان پر گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اثر نو صبر و استقامت اختیار کریں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور عزم صمیم سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹ مرنے کا ارادہ کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کی تمام سازشیں، دشمنیں، طاقتیں دیکھتے دیکھتے بے بس نہ ہو جائیں۔ تو ناظرین، آج ہمارا درس کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ میں آئندہ مزید قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ و تفسیر لے کر حاضر ہوں گی اور آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ توجہ فرمائیے اور انتظار کیجیے اور مجھے اجازت دیں۔ شکریہ۔